نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تو انشاءاللہ ہم دعاؤں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ويوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم
شروع کرنے والے ہیں آیا نمبر 15 سے، لیکن جس سے پہلے وہ شروع کریں تو ایک کوئک ریکیپ کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کس بارے میں بات کی تھی. سورہ فجر کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے. تو اللہ 4 قسمیں کھاتا ہے، اور ان قسموں کا بیسک میننگ یہ ہے کہ ہمارے آس پاس ہر چیز ایک سائن ہے، ہر چیز میں اللہ کی یاد دہانی ہے، اور ہر چیز سے آپ کو آخرت کی بھی یاد آ سکتی. تو آپ ان سائنس کو دیکھو، فجر کے وقت کو دیکھو، رات کے گزرنے کو دیکھو. وہ جو 10 دن ہے جو ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، چاہے رمضان کے ہوں یا حج کے ہوں، ان کو دیکھو اور ان سے سبق سیکھو. اگر ان سے بھی سبق نہیں سیکھ سکتے تو اپنی ہسٹری کو دیکھو. اپنی ہسٹری میں اللہ نے ہماری ہسٹری جو ہے، انسان کی جو ہسٹری ہے، اس میں اللہ نے بہت ساری قوموں کو بھی تباہ کیا ہوا ہے. کیوں تباہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور آخرت کو جھٹلایا تھا. تو یہاں تک ہے. اور اینڈ میں اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ اللہ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے. جس طرح عذاب ان پر آئے، عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے. اللہ کبھی بھی عذاب بھیج سکتا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. تو جو یہ انسان ہے، جب اللہ ابتلا کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینا یا آزمانا. تو اللہ جب انسان کو آزماتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے، اکرمہ، کرم کرتا ہے اللہ انسان کے اوپر، کرم کرتا ہے، اور ونعمہ، اور اس کو نعمتیں بھی دیتا ہے. فیقول ربی اکرمن، تو انسان آگے سے بولتا ہے اللہ نے میرے پہ کرم کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے اس آیت کو ہم دیکھتے، جو یہ انسان جس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ انسان کا اللہ سے ایک کنیکشن ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو جو نعمتیں ملی ہے، اللہ نے اس کو جو عزت نوازی ہے، یہ واپس اللہ کو بول رہا ہے کہ اللہ نے ہی مجھ پہ کرم کی. تو اس انسان کا اللہ سے ایک کنیکشن ہے. ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی ہے جو قریش تھا وہ بھی اللہ کو مانتا تھا، ان کا بھی ایک ٹائپ کا کنیکشن تھا اللہ سے، لیکن وہ کہتا تھا کہ ہم بت کے تھرو ہم اللہ سے مانگیں گے، اپنے بتوں کے تھرو. ٹھیک ہے. لیکن انسان کا ایک کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ، اس انسان کے بارے میں بات ہوگی، اور یہ ہم بھی اپلائی ہوتے ہیں. ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا بھی ایک اللہ سے کنیکشن ہے. تو اللہ ادھر کہہ رہا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو، اسی یعنی کہ انسان کو نوازتا ہوں، عزت دیتا ہوں، نعمتیں دیتا ہوں، اور نعمتوں میں ہر چیز آرام، بیسکلی آرام کمفرٹ سے آتے ہیں نا، ہم نے بات کی بھی سافٹنس، کمفرٹ نعمت کا مطلب ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز، ہر وہ بلیسنگ جس سے ہمیں سافٹنس، کمفرٹ ملتے ہیں دنیا میں، اللہ نے ہمیں عزت دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کہتا ہے جب میں یہ دیتا ہوں تو انسان آگے سے کہتا ہے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے. آپ نے ویسے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ کا کرم ہے، اللہ نے عزت دی ہے. کسی کو جو بات ویسے ہی بول دو، یعنی انگلش میں لوگ بولتے ہیں گاڈ ہیز بین کائنڈ ٹو می. ادھر یعنی کینیڈا میں بولتے ہیں، یا آپ نے انسٹاگرام پہ دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں بلیسڈ، ہیش ٹیگ بلیسڈ لکھتے ہیں نا ایسے انسٹاگرام پر. وہ ایک طرح سے کنیکشن بنا ہوتا ہے. کس نے بلیس کیا ہے؟ خدا نے کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے اس آیا میں، اللہ کہہ رہے کہ جو عزت دی ہے، جو نعمتیں دی ہیں، وہ ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. ٹھیک ہے. وہ ساری نعمتیں ایک امتحان ہے، ایک آزمائش آپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، ابھی آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہو، کس طرح استعمال کرتے ہو، اللہ کی راہ میں لگاتے ہو کہ نہیں. تو یہ آپ کی آزمائش ہے. ٹھیک ہے. پروفٹ، اور یہ آزمائش ایک آسان آزمائش نہیں ہے. جب اللہ کسی کو نعمتیں دیتا ہے، عزت دیتا ہے، یہ ایک آسان آزمائش نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، لیکن میں اس کا صرف آپ کو مین پارٹ بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میں تم لوگ کے اوپر جو پاورٹی ہوتی ہے، جو کہ آپ کے کیا کہتے ہیں، غربت کا ڈر نہیں ہے مجھے اپنی قوم پر یا اپنی امت پر. غربت کا ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے اس کا ڈر ہے. کس کا ڈر ہے؟ جو دنیا کی آسانیاں ہے، کمفرٹ ہے. غربت کا ڈر نہیں ہے، لیکن امیری کا ڈر ہے. مجھے اپنی امت پر امیری کا ڈر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم
مال کو وہ ویسا پیار کرتے ہیں جیسے پہلی قوموں نے پیار کیا تھا. ہم اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں جیسے پہلے محنت کی گئی ہوئی، نہیں کہ اس کے لیے لڑتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں. اور وہی مال کی وجہ سے پرانے جو قومیں تھی وہ برباد ہوئی ہیں، اور اس طرح ہم بھی برباد ہو سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو آزمائش ہے پیسے کی، آرام کی، مال کی، یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہے. بڑا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بندہ اس کو کس طرح اس پہ کام کرے. لیکن اس حدیث کا اور اس آیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب غریب ہو جائیں. اللہ جب دیتا ہے نعمتیں، ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا کہ لوگ کھو جائیں گے لگژری کے اندر. جب آرام ملے گا، آزمائش آزمائش پر آرام ہے، ہر چیز کا کمفرٹ ہے، سب چیزیں ہیں، تو اس میں وہ کھو جائیں گے. کھو جائیں گے پھر ایروگینٹ ہو جاتے ہیں، کبر آ جاتا ہے ان میں کہ بھائی سب میرے سے ہی ہے. تو یہ خوف تھا. آیت کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ سارے نہیں، کہ جو امیر ہے وہ امیر ہونا چھوڑ دے. ٹھیک ہے. تو تو بیسیکلی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جس کے پاس مال ہے، نعمتیں، دولت ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مال، نعمت، دولت سب ایک آزمائش ہے. یہ ہر چیز کا حساب ہے. آپ کو دیا گیا ہے، کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ، تو یہ آپ کا اینڈ میں حساب ہونا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب اللہ پھر آزماتا ہے، یعنی کہ ایک اور آزمائش کی بات کی گئی. کس طرح آزماتا ہے؟ فقدر علیہ رزقہ. فقدر کا مطلب ہے کہ تنگ کرنا. تنگ کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ورڈ قدرہ ہے، یہ قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یونس نہیں سورہ یونس سورہ انبیاء میں یونس علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو سورہ انبیاء میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 87 ہے. وَظَنُّونَ إِذَا ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. جب یونس علیہ السلام غصے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے اپنی قوم کو، غصے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے زیادہ تنگی ہوگی نہیں میرے اوپر. یہ ایک آیت کا مطلب ہے. یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے بہت سالوں کے لیے، اور کوئی بھی نہیں آیا اللہ کی راہ پر. تو ایک دن انہوں نے غصے میں ڈیسائیڈ کیا کہ اس سے زیادہ تنگی ہو نہیں سکتی، کوئی آ تو رہا نہیں اتنے سالوں کے بعد. وہ خود سے چھوڑ کے غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اللہ نے کہا، وہ یہ سوچتے ہوئے کہ ان پہ اور تنگی نہیں ہوگی. فظن ان لن نقدر علیہ. پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک مچھلی کے پیٹ میں ڈالا. ایک ویل کے پیٹ میں وہ کچھ ٹائم کے لیے رہے. ہم انشاءاللہ اس آیت پہ پہنچیں گے جب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، سورہ انبیاء کے بارے میں. لیکن نقدرہ، قدرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تنگی ہونا. تو اللہ جب آزماتا ہے رزق میں تنگی کر کے، رزق میں تنگی کر کے اللہ آزماتا ہے. تو رزق کیا ہے؟ کیا ہے رزق؟ مال ہے، کھانا ہوتا ہے، کپڑے ہو سکتے ہیں، گھر ہو سکتا ہے، پیسے ہو سکتے ہیں. لیکن مین انڈیکیشن پیسے کی طرف ہے، کیونکہ پیسے سے ہی باقی سب چیزیں بھی ہو رہی ہوتی. آپ نے اگر کپڑے لینے ہیں وہ بھی پیسے کی طرف ہے، گھر لینا وہ بھی پیسے کی طرف ہے، کھانے لینا وہ بھی پیسے کی طرف ہے. اس پہ ہے. جب اللہ آزماتا ہے رزق کی تنگی سے، ویسے اولاد بھی رزق ہوتی ہے، اولاد بھی قسم کا رزق ہوتا ہے. لیکن اللہ جب آزماتا ہے رزق کی تنگی سے، تو انسان آگے کہتا ہے فیقول ربی اہانن، کہ اللہ نے مجھے بے عزت کیا ہے. اہانن کا مطلب ہے بے عزت کرنا، ہیوملیٹ کرنا، انسلٹ کرنا. میری بے عزتی ہوئی ہے، یہ انسان کہتا ہے. ٹھیک ہے. میں ویسے ایک اور پوائنٹ بتا دوں یونس علیہ السلام کی سٹوری سے، کہ یونس علیہ السلام کی سٹوری میں تھا کہ جب وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو اللہ نے ان کو ایک اور تنگی میں ڈال دیا تھا، کہ وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے کچھ عرصے کے لیے. یہ آیت میں ہے کہ وہ مشکل میں پڑ گئے تھے. تو انسان کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کمپلین نہیں اتنا کرنا چاہیے اپنی سچویشن کی. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کتنی اور مشکل ہو سکتی تھی.
ہم اب کتنی سچویشن میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم کافی مشکل سے گزرے ہوتے ہیں، ہم اس میں بھی پھر بھی کمپلین کرنا شروع ہو جاتا ہے انسان کہ یہ میری سچویشن اور بہتر ہونی چاہیے تھی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنی اور مشکل ہو سکتی تھی. یہ یونس علیہ السلام کو کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں. تو یہاں پر بھی اللہ اسی پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے کہ کسی کے رزق میں تنگی ہو گئی، کسی کی سچویشن تنگ کر دی گئی ہو، وہ آگے سے بولتے ہیں اللہ نے مجھے بے عزت کیا. اور کس طرح بول رہا ہے اللہ نے مجھے بے عزت کیا؟ وہ ڈائریکٹلی نہیں بولنا ہوتا کہ اللہ نے مجھے بے عزت کی، کبھی کبھی ڈائریکٹلی بھی بول رہا تھا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا ہے، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، میں ہی کیوں. جب بھی ایسے سوال اٹھاتے انسان، وہ ایک طرح سے کہہ رہا تھا اللہ نے مجھے بے عزت کی ہے. کہ اللہ کا جو قدر تھا، اللہ نے جس طرح سے میرے لیے ڈیسائیڈ کیا ہوئے، اللہ کو نہیں پتا بہتر کیا تھا. اللہ نے اسی طرح رکھنا تھا، اللہ نے اسی طرح آپ کو آزمانا تھا. آپ کی رزق کی تنگی جو تھی، آپ کی جو مشکل سچویشن آپ پر آئی، وہ بھی اللہ کی آزمائش تھی. کیا کرتے ہو آپ مشکل میں؟ اللہ کو یاد کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ پہ توکل رکھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ نے آپ کو جو اس وقت دیا ہے اس پہ شکر کرتے ہو کہ نہیں؟ جو نہیں دیا اس پہ صبر کرتے ہو کہ نہیں؟ تو یہ اللہ یہاں پہ اس آیت کا مطلب ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کہتا ہے اللہ نے مجھے بے عزت کی ہے. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان بول رہا تھا اللہ نے مجھے بے عزت کیا. ٹھیک ہے. ایک اور چیز بتانا چاہوں گا. سورہ لقمان میں ایک آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اس آیت میں اللہ کہتا ہے بے شک لقمان کو حکمت اللہ نے دی تھی اور اس نے اللہ کا شکر کیا. یہ آیت نمبر 12 ہے سورہ لقمان کی، کہ اللہ نے لقمان کو حکمت دی اور لقمان نے کہا کہ میں نے اللہ کا شکر کیا اس پر. پھر آگے بولتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولتے ہیں وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اگر اس نے شکر کیے تو وہ اپنے بھلے کے لیے کیا ہے، وہ خود کے لیے کہ اس نے شکر کیا ہے، اللہ پہ کوئی احسان نہیں کیا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جو کوئی بھی کفر کرتا ہے تو اللہ کو اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود بہت غنی ہے. اس آیت میں آپ دیکھو گے تو شکر کا اپوزٹ کفر بتایا ہے. اللہ یہ نہیں کہا کہ ایک طرف اسے شکر کیے تو اپنے لیے کیا، ناشکری کرتا تو وہ اس کے لیے برا ہوتا. اللہ نے یہ نہیں کہا اس آیت میں. اللہ نے کہا جو ناشکری کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے. اللہ سیدھے چلے گیا اس پر کہ کفر پہ حالت میں ہو جاتا ہے. آپ اللہ کے قدر پہ سوال اٹھا رہے ہو. آپ اللہ نے آپ کے لیے جس طرح سچویشن بنائی ہوئی ہے، آپ اللہ سے اوپر توکل نہیں رکھ رہے، تو آپ کفر کی حالت میں جا رہے ہو. تو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایک شکر کی حالت میں ہونا چاہیے. جب وہ ناشکری میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھے کہ وہ کفر کی حالت میں جا رہا ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ کسی کا تفسیر نہیں ہے، کسی کا تبصرہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ بول رہے جو ناشکری ہوتی ہے وہ آپ کو کفر میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ایک چیز نوٹس کرو، یہ آیتیں جو ہیں، دو آیتیں، ان آیتوں میں بہت تفسیر بھی لکھی گئی. ہم لوگ تو تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا آپ کو سمری دے رہا ہوں، لیکن ان پہ بہت روتے ہیں ویسے امام جو صحیح میں اس کو سمجھتے ہیں، ان آیتوں کو جو بھی آگے بھی آنے والی ہیں، روتے ہیں پڑھتے ہوئے، جن کو صحیح سمجھ ہوتی ہے ان آیتوں کی. اور آپ دیکھو یہ آیتیں جو ہیں آلموسٹ 1500 سال پہلے نازل ہوئی تھی. یہ کل نہیں نازل ہوئی. لیکن یہ ایک قرآن کا معجزہ ہے کہ یہی جو آیتیں ہیں یہ آخرت تک اپلائی ہوگی انسان پر. اور یہ دو آیتیں نہیں ہیں، ایسی آیتیں بہت ساری قرآن میں. کوئی سوال ہے زنیر کا؟ میرے خیال سے اٹک گیا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے؟ بہت ہلکی آ رہی ہے. ہلکی آ رہی ہے؟ ابھی بہتر ہوئی؟
باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے قرآن میں سورہ لقمان میں کس طرح سے شکر کا اپوزٹ کفر بتایا ہے. ٹھیک ہے. جو ناشکری کی حالت میں ہوتا ہے وہ اللہ کے قدر پہ سوال اٹھا رہا ہوتا ہے, اللہ کی کسی نہ کسی صفت پہ بھی سوال اٹھا رہا, اللہ کے کسی نام پہ بھی سوال اٹھا رہا ہو سکتا ہے. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں اللہ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتا, تو اللہ تو ودود ہے. ایسے سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہے ہیں, ہم اللہ کے قدر پہ سوال اٹھاتے ہیں. تو آپ جب ناشکری کر رہے ہوتے ہو آپ کفر کی حالت میں جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ کل نازل نہیں ہوئی, یہ آیتیں 1500 سال پہلے نازل ہوئی تھی. یہ تب بھی انسان پہ اپلائی کرتی تھی, یہ آج بھی انسان پہ اپلائی کرتی ہے, اور یہ آخرت تک انسان کا نیچر اسی طرح رہے گا. یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا, ایک میریکل ہے قرآن کا, کہ قرآن میں یہ دو آیتیں نہیں, ایسی بہت ساری آیتیں جو آپ کو دیکھ کے کہو گی کہ یہ 1500 سال پہلے نازل ہوئی ہے, یہ آج کا حال کس طرح بتا رہی ہے. ایسی بہت ساری آیتیں, اور آج انسان کا نیچر بھی اسی طرح کا ہی ہے. ٹھیک ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم, پھر اللہ بولتے ہیں کہ نہیں. کلا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اس طرح آپ لوگ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ لوگ کا مائنڈ سیٹ نہیں کا مطلب ادھر ہے کہ انڈیکیٹ کر رہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. بل لا تکرمون الیتیم, بلکہ آپ لوگ کرم ہی نہیں کرتے. کس پر نہیں کرم کرتے؟ یتیموں پر. اللہ نے آپ پر اتنا کرم کیے کیونکہ ہم ان کیٹیگری میں جن پر اللہ نے کرم اتنا کیا ہوئے, اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ہماری ہی بات ہو رہی تھی اوپر دو آیتوں میں ہماری ہی بات ہو رہی تھی, ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ آیتیں جو ہیں ویسے دو پرسپیکٹو سے بات کی جا سکتی ہے ان کی. یا تو آپ ان کو قریش سے جوڑ سکتے ہو یا اپنے پہ بھی اپلائی کر سکتے ہو. میں اب ہم لوگ اپنے پر اپلائی کریں کیونکہ ہمارے لیے وہ زیادہ اس وقت فائدہ مند ہو. تو آپ اس پرسپیکٹو سے بتا رہے ہیں ہمارے پہ کس طرح اپلائی ہوتی ہے. تو یہ ہماری ہی بات چل رہی ہے, ادھر آئینہ دکھایا جا رہا ہے ہمیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم, تو اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہوا ہے, آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں, مگر ہم یتیموں پہ کرم نہیں کرتے. ان پہ کرم نہیں کرتے جن کو صحیح میں ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہوا ہے تو ہم آگے کیوں نہیں دیتے, یتیموں کو کیوں نہیں دیتے. ہم سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ہے, ہر جگہ پہ اس وقت یتیم پڑے ہوئے. اسپیسیفکلی ہمیں پاکستان کو تو پتہ ہی ہے, یتیم خانوں کا تو پتہ ہی ہے. آپ خود سے پوچھو کب تھا آخری بار آپ نے کچھ کسی یتیم کے لیے کیا ہو. اگر آپ ریگولرلی کرتے ہو تو اللہ آپ قبول کرے آپ سے, اور اگر نہیں کرتے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یتیموں کے لیے بھی کچھ کریں. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اسپیشل کارنر تھا دل میں یتیموں کے لیے, کیونکہ وہ خود بھی ایک تھے. یتیموں کے ان سے ایک اسپیشل پیار تھا ان کو یتیموں سے, کیونکہ وہ خود بھی ان کو پتا ہے کہ کس درد سے کس چیز سے وہ گزرتے ہیں. اور اس ٹائم میں بھی اور آج کے ٹائم میں بھی جو یتیم بچوں کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, ادھر کرم کرنے کے لیے بول رہے ہیں, کھانا کھلانے کے لیے نہیں. کھانا کھلانا وہ تو ایک پارٹ ہو جائے کرم کا, لیکن کرم کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا کرو, اچھا رویہ رکھو ان کے ساتھ. آج کل جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں یتیم خانوں کا حال دیکھو جا کر, کچھ ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم اس طرف اپلائی ہی نہیں کرتے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, نہ ہی ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ مسکینوں کا کھانا دو ان کو. یہاں پہ آیا یہ نہیں کہہ رہی وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ اِطْعَامِ الْمِسْكِينِ, وہ یہ نہیں کہتی کہ ایک دوسرے کو بولو کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ.
آیت یہ بول رہی ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو یہ نہیں بولتے کہ مسکینوں کو ان کا کھانا دو. آیت یہ بول رہی ہے کہ آپ کے پاس جو ایکسٹرا ہوتا ہے اس میں مسکینوں کا حق ہے, ان کو ان کا کھانا دو. یہ آیت بول رہی ہے کہ وہ حق ہے ان کا. آپ یہ سوچو, ہم ہر روز ہی آلموسٹ, یہ ویسے جنرل گھروں کا حال ہے کہ ہر روز ہی ہم لوگ اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں. اتنا کھانا ہوتا ہے جو ہمارے فریجوں میں پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہے, ہمیں لگتا ہے اس کا حساب ہی نہیں دینا, ایکسٹرا لا کے رکھ لو. لیکن مسکینوں کا ان کا حق ہم نے نہیں دیا, وہ ان کا حق ہے. ہم اس کو ویسے تھوڑا لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ان کا ہمارے مال میں جیسے زکوٰۃ بھی ہوتی ہے, زکوٰۃ بھی فرض ہے, ویسے ہی مسکینوں کا ایک حق ہے, ہمیں ان کو ان کا کھانا دینا ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ کرم کیا ہوا ہے تو اللہ نے ٹیسٹ کیا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے, کدھر ڈالیں گے اس مال کو, کدھر خرچ کریں گے. اس میں سے ان کا حق ہے اس مال میں جو آپ نے ویسے ہی دینا ہے, جو ایکسٹرا آپ کے اوپر. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, ہم ایک دوسرے کو بولتے ہی نہیں کہ مسکینوں کو ان کا کھانا دو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, تراث کا مطلب ہوتا ہے وہ مال جو جمع کیا گیا ہوتا ہے یا انہیریٹ کیا گیا ہوتا ہے, یہ وراثت میں ملا ہو. وہ مال جو جمع کیا گیا تھا یا وراثت میں ملا ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, تو آپ لوگ, تو ہم لوگ, تاکلون ہم لوگ اس مال کو اس طرح کھا رہے ہیں کہ بس اسی کو ختم کر کے ہی جانا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھو, تراث کو یا انہیریٹنس کو یہ نہیں بولا کہ آپ اس کو خرچ کر رہے ہو, آپ اس کو کھا رہے ہو. جب ہم کسی چیز کو کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ویسٹ بن جاتی ہے نا, جیسے میں گئی نکل گئی, ویسٹ بن جاتی ہے. کہ آپ اس طرح سے اس کو کھا رہے ہو کہ وہ کسی کے لیے اور بچے ہی نہیں. آپ کیا فائدہ کرے اور آپ کا تھوڑا سا فائدہ کرے اور نکلے ختم ہو جائے. تو اس طرح سے ہم مال کو کھا بھی رہے ہیں. کوئی فکر نہیں ہے کہ یتیم کو ملے نہ ملے, کوئی فکر نہیں ہے کہ مسکین کو ملے نہ ملے, بس خود کا فائدہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم جا کے بڑی بڑی چیزیں بھی خریدتے جائیں, یہ وہ ہر جگہ اسراف کرتے جائیں. بڑی بڑی چیزوں کچھ میں اس میں برا نہیں ہے کچھ, لیکن ایک اسراف کے بارے میں ہم بات کریں گے جب اس کے وقت آئے گا. لیکن ہم اسی پہ صرف پیسے خرچ کرتے جو ہمارے لیے تھوڑا بہت فائدے مند ہو, وہ بھی ابھی کے لیے. اس پہ نہیں خرچ کریں گے جس سے ہماری آخرت بہتر ہوگی. اس کے لیے ہم سوچ سوچ کے خرچ کریں گے. اس کے لیے ہم لوگ جب خرچ کریں گے ہمارے مائنڈ میں آ جائے گا کہیں میں غریب تو نہیں ہو جاؤں گا, میں دو درہم بھی ڈال دوں تو. شیطان ڈالتا ہے یہ دماغوں میں, یہ ایسے وسوسے ڈالتے ہیں شیطان. 5 درہم دیتے ہوئے, 10 درہم دیتے ہوئے, وہ 10 درہم ہم ویسے ہی ضائع کرائیں گے کہیں فالتو میں ہی, کوئی کام کی چیز نہیں لیں گے, لیکن ہم نے کسی غریب کو نہیں دیا ہوگا. غریب کو دیتے ہوئے شیطان مائنڈ میں وسوسے ڈالے گا کہ اس کو مت دو, غریب ہو جاؤ گے, یہ ضرورت کے ہیں, تمہیں گاڑی صاف کروانے کے کام آ جائیں گے. یہ میں نے ادھر جاؤں گا تو ویسے ہی مجھے کوئی آفر میں چیز مل جائے تو شاید میں وہ لے لوں گا. کچھ بھی مائنڈ میں ڈال سکتا ہے شیطان, لیکن دینے نہیں دیتا, اور ہم اس کے وسوسوں میں آ بھی جاتے ہیں. لیکن انسان ایسا کرتا کیوں ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, کیونکہ انسان مال سے بہت بے انتہاشا محبت کرتا ہے. ایک ایسا پیار کرتا ہے جو نارمل سے بہت زیادہ ہے, حد سے زیادہ پیار کرتا ہے مال سے. تو ایک ویسے حدیث پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاؤں, یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کوئی انسان جو اٹھے, جو فزیکلی ہیلتھی ہوا, یعنی کہ اس کے اندر جسم میں جان ہو, ایک ہیلدی انسان ہو, جو صبح اٹھے تو وہ ہیلدی ہو, سیفٹی میں ہو, اس سے کوئی خطرہ نہ ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے سر پہ چھت ہو, اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہو, دن کا صرف,
دن کا کھانے کا کھانا ہو تو وہ انسان ایسا ہے کہ اس کے پاس پوری دنیا ہے. وہ انسان ایسا ہے کہ اس کے پاس پوری دنیا ہے. کس طرح پوری دنیا ہے؟ مین مقصد کیا ہے؟ مین مقصد آپ کا ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. چیزیں انگریڈینٹ تو یہی ہیں. آپ خطرے میں نہیں ہو, آپ آرام سے عبادت کر سکتے ہو. کھانا ہے, آپ کے پاس انرجی ہوگی, اللہ نے آپ کو صحت بھی دی ہوئی ہے, سر پہ چھت بھی ہے, تو آپ کے پاس ایک طرح سے پوری دنیا ہے. یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہونے کے بعد بھی ہم اپنے لائف کے گول بناتے ہیں کہ صرف پیسے کمانے, صرف مال دولت جمع کرنی. پھر سے بتا دوں کہ قرآن یہ نہیں بولتا کہ مال دولت جمع کرنا گناہ ہے, لیکن اللہ کی عبادت چھوڑ کے غلط چیزوں میں پڑھ کے جو مال کمایا جا رہا ہو اس کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے. وہ پیار جو حد سے زیادہ گزر گیا کہ اس کے لیے آپ اللہ کو بھی بھول جاؤ, اس کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے. اور ایک اور بات بتا دوں کہ جو 10 لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں, یعنی کہ جب اپنی یعنی حیات میں ہی انہوں نے کہا ان 10 لوگوں کو جنت ملے گی, کنفرم جنت ملے گی, ان میں سے 7 امیر ہی تھے. ان میں سے 7 لوگ امیر ہی تھے, ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا. تو امیر ہونا غلط نہیں ہے. اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, نعم المال الصالح للمرء الصالح, کہ اچھا مال ایک اچھے انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ بہت ہی زبردست چیز ہے. ایک اچھا مال یعنی کہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو, وہ مال جو اچھا ہو اور وہ ایک صالح انسان کے ہاتھ میں ہو کہ وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہو, ہر چیز اس نے اللہ کے لیے کرنی ہے. تو ایک اچھا مال ایک اچھے انسان کے ہاتھ میں وہ سب سے زبردست چیز ہے. اس کی آخرت کے لیے سب سے زبردست چیز ہے, دنیا کے لیے نہیں, اس کی آخرت کے لیے سب سے بہتر چیز ہے. آگے بڑھتے ہیں. کلا کلا اذا دکت الارض دکن دکا. تو ویسے ہی تھوڑا سا اور ایک اور ریکیپ کر لیتے. تو اللہ نے انسان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں اور کرم کیا ہوا اس پر, اور آگے سے انسان بولتا ہے کہ اللہ نے میرے پر کرم کیا ہے, وہ اس کا ذمہ داری اٹھائے نہ اٹھائے. یہ شاید میں نے پوائنٹ تھوڑا مس کر دیا تھا کہ آپ کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ آتی ہیں. نعمتیں ذمہ داری کے ساتھ آتی ہیں. وہ ذمہ داری کیا ہے, وہ آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے. یعنی کہ جو بھی آپ کو یہاں پر مسکینوں کو دینا ہوتا ہے, یتیموں پہ کرم کرنا ہوتا ہے, یہ اس کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے, تو انسان ذمہ داری پورا کرے نہ کرے, لیکن یہ انسان بولتا ہے کہ میرے پر کرم کیا گیا, اللہ میرے پر میرے رب نے کرم کیا ہے. لیکن جب اس پر ایک ایسا آزمائش آتی ہے, ایک ایسا ٹیسٹ آتا ہے جو اس کے رزق میں تنگی لے کر آتا ہے, تو وہ بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے بے عزت کی ہے, بے عزت کیا ہے اللہ نے مجھے. ٹھیک ہے, تو اسی مائنڈ سیٹ میں کبھی انسان جا کر یتیموں پہ کرم نہیں کرتا, اسی مائنڈ سیٹ سے انسان کبھی مسکینوں کو ان کا کھانا نہیں دیتا, ضائع کرتا ہے اور حد سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہے. اللہ ابھی فوکس تھوڑا شفٹ کریں گے اور آخرت کی طرف لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, ایک یہ ان کے لیے یاد دیا نہیں ہے جو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, جو ہم بھی ہو سکتے ہیں ان میں سے. تو کلا اذا دکت الارض دکن دکا, جب یہ زمین سیدھی فلیٹ کی جائے گی, کس طرح سے, بار بار اس پر مار مار کے اس کو کرش کر کے اس زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ انشقاق میں, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, یہ سورہ انشقاق کی آیت تھی. تو اس کو دبا دبا کر اس کو کرش کر دیا جائے گا اور سیدھا کر دیا جائے گا. اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے جس کے لیے آپ اتنا پیار کر رہے ہو, جس سے آپ اتنا پیار کر رہے ہو, اس مال دولت سے جس کے لیے لڑ رہے ہو اس دنیا میں, وہ ختم کر دی جائے گی. جب جب اس زمین کو دبایا جائے گا, کرش کر دیا جائے گا, تو یہ جو چیز اس کے لیے لڑ رہے ہو یہ بھی ایک طرح سے ختم کر دی جائیں گی اسی کے ساتھ ہی.
کوئی ویلیو نہیں رہے گی اس کے بعد ان کی. تو اپنا مائنڈ سیٹ بدلو. مال کی محبت ایک حد تک رکھو، جو ایک حلال طریقے کی محبت رکھو. اللہ کو مت بھول جاؤ مال کی وجہ سے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. جب تمہارا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے اور صفوں میں کھڑے ہوں گے، بہت سارے فرشتے ہوں گے. یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اور اس دن جہنم بھی سامنے لا دی جائے گی. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسان. تو اس دن انسان کو احساس ہوگا اور یاد آئے گا. کیا یاد آئے گا انسان کو اس دن پر؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا یاد آئے گا انسان کو اس دن پر؟ جی اعمال نہیں، یہ وارننگ یاد آئیں گی. یہ وارننگ جو ملی ہوئی ہیں، سب سے پہلے تو یہ وارننگ یاد آئیں گی کہ میں مجھے تو اس کے بارے میں وارن کر دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد اعمال یاد آئیں گے. پھر وارننگ کے حساب سے میرے اعمال تو ٹھیک نہیں تھے. یوم اذن یتذکر الانسان. اس دن انسان کو احساس ہوگا اور یاد آئے گا. یتذکر کا مطلب ایسے یاد کرنا ہوتا ہے، اس کو یاد آئے گا. وَأَنَّ لَهُ ذِكْرَى. اور یہ کیسے ایک ریمائنڈر ہے اس دن پر؟ کیا فائدہ ہے اس ریمائنڈر کا اس دن پر؟ کچھ نہیں ہو سکتا، بہت دیر ہو گئی بھی. وَأَنَّ لَهُ ذِكْرَى کہ کیسا ہے یہ ریمائنڈر؟ ہاؤ از دس ریمائنڈر؟ ابھی اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی اٹھا سکتے ہو فائدہ؟ ابھی تو رب حساب لینے لگے. دنیا ختم ہو گئی جس کے لیے لڑ رہے تھے. جب کہا جا رہا تھا تب اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور ابھی آئے ہوئے اور سوچ رہے ہو کہ ابھی یاد دہانی ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد انسان اپنے آپ سے کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. قدمت لحیاتی، میں اپنی زندگی کے لیے کچھ لے کر آیا ہوتا. حیاتی کا مطلب کہ اپنی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ سوچو ایسے کہ یہاں پر ہم نے جو بھی دنیا میں کیا وہ اپنی زندگی کے لیے کیا، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کیا، خوشی ڈھونڈتے ہوئے کیا، یہ سوچتے ہوئے کیا کہ اس دنیا کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم کہتے نہیں ہیں منہ سے، لیکن ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی بار جینا ہے. یولو کہتے ہیں نا، وہ جو پرانی ایک سیئنگ تھی، کافی بھی پرانی ہو گئی. ہم رہتے لیکن اسی طرح سے کہ ہم نے جینا ایک ہی بار ہے، تو جو کرنا ہے کر لو. کسی کا حق مارنا ہے مار لو، کسی کا مال چھیننا ہے چھین لو، نہ دو مسکینوں کو، نہ دو یتیموں کو. ابھی جہنم ہمارے سامنے ہے، اللہ حساب لینے والا ہے، فرشتے سامنے کھڑے ہیں، دنیا ختم ہو گئی ہے، سب وارننگز ہم نے چھوڑی ہیں. اور ابھی ہم کہتے ہیں کہ کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ لکھا تھا. کیونکہ تب آپ کو احساس ہوگا کہ ابھی جو زندگی ہے یہی زندگی ہے، یہ پرماننٹ زندگی ہے. جو ہم ابھی جی رہے ہیں وہ ٹیمپرری ہے، ایک دن مر جانا ہے، خاک میں مل جانا ہے. لیکن پھر اللہ نے اٹھانا ہے اور پھر ہم سے حساب لینا ہے. اور انہی چیزوں کا حساب لینا ہے کیونکہ ہم بہت نعمتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں بہت کرم کیا ہوا ہمارے اوپر، ہم سب پر. تو ابھی بھی وقت ہے، ان چیزوں پر فوکس کرنا شروع کرو جس سے پہلے بہت دیر ہو جائے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اور اس دن پر کسی نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا جس طرح سے اللہ عذاب دے گا اس دن پر. کسی نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا. ہم ویسے ہی پچھلی بار پچھلے یعنی کہ آیتوں میں پڑھ چکے ہیں. فرعون بھی ایک کسی پہ ایک لوگوں پہ عذاب دیتا تھا. کس طرح پنش کرتا تھا؟ وہ لوگوں کو زمین میں کیل سے ٹھوک دیتا تھا زمینوں میں ان کو، اور پھر ان کو مار دیتا تھا، ان کی چمڑیاں کاٹ دیتا تھا، بہت چیزیں کرتا تھا. تو اللہ، اور اس ٹائم پر قریش بھی قریش بھی مسلمانوں پر
عذاب یعنی کہ ان پہ تشدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہم لوگ ویسے پڑھیں گے، کبھی سیرہ پڑھیں گے تو دیکھیں کس طرح سے وہ ٹارچر کرتے تھے. اللہ کہہ رہے کہ صبر کرو، اور اس دن کا صبر کرو، اس دن دیکھنا کہ اللہ کا عذاب کیسا ہوگا. اور اللہ کا عذاب ایسا ہوگا کہ کبھی کسی نے اتنا ایسا شدید عذاب نہیں دیا ہوگا، ایسا دردناک عذاب نہیں دیا ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. یوسِقُ ثَاقَهُ، یہ دونوں ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، یعنی کہ صرف ڈفرینٹ ٹینس میں ہے. یہ ان سے آتے ہیں، ان کا مطلب کہ باندھنا. یوسِقُ سے میثاق بھی آتا ہے، جیسے میثاق ایک کانٹریکٹ کی طرح ہوتا ہے، وعدے کی طرح ہوتا ہے کہ آپ کو باندھ دے. جیسے کانٹریکٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہوتی، آپ کو باندھ دیتی ہے، آپ کئی چیزیں نہیں کر سکتے، کئی چیزیں کر سکتے ہو. ایسے سمجھ لو کہ دو لوگوں کو ہتکڑی لگ گئی ہو، وہ اتنا ہی دور جا سکتے جتنے ان کے بیچ میں رسی کا، جیسا اگر رسی سے باندھے گئے تو جتنی لمبی رسی بیچ میں ہوگی اتنا ہی دور جا سکتے، بندھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یو سیکو وساقہ حد، تو اس دن کوئی ایسا نہیں پکڑے گا جس طرح سے اللہ نے پکڑنا. ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب ہم بچے تھے تب ہمیں کہا جاتا تھا کہ گھر میں یعنی کہ لیٹ باہر نہیں رہنا گھر سے. تو ہمیں جب ایک دن ہم لوگ گھر لیٹ آ بھی جاتے تھے لیٹ، تو ہمیں غصہ کیا جاتا تھا اور کہتے تھے آج کے بعد آپ نے باہر نہیں جانا. 2 دن ہم گھر میں بیٹھ کے تیسرے دن پھر ہم لوگ لیٹ نائٹ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو بات تھی وہ بائنڈنگ نہیں تھی. وہ ہمیں پتا ہے کہ 2 دن بعد اس کا اثر ختم ہو جانا. ٹھیک ہے، وہ میثاق میں نہیں آتا. میثاق میں وہ چیز آتی ہے کہ جو آپ کو پکڑ ہوگی اور آپ کی 100% اس کی پکڑ ہوگی، اس سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. اس کا 2-3 دن بعد اثر نہیں ختم ہو جائے گا، اس کا اثر رہے گا جب تک اللہ چاہے گا رہے گا. اگر آپ جہنم میں جا رہے ہو، آپ نے جہنم میں رہنے جب تک اللہ نے چاہنا، شاید ہمیشہ کے لیے رہو گے، آپ کو نہیں پتا. ہمیں ہمارے ایمان کے لیول کا نہیں پتا، ویسے ہی کمزور ہے. ویسے اگر حدیث میں آتے نا جس میں ایک تنکا بھی ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم اس جو وہ میثاق ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس کے حساب سے بھی زندگی گزار رہے ہیں صرف. جب وہی تنکے کے حساب کا بھی نہیں ہوگا ہمارے دلوں میں، تو ہم کیسے جہنم سے نکالے بھی جائیں. صرف کہنا نہیں ہے، کہنا ایک پارٹ ہے اس کا، اس پہ عمل کرنا وہ مین پارٹ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ پھر ابھی ایک کیٹیگری سے دوسری کیٹیگری کی طرف آ رہا ہے. النفس المطمئنہ، وہ نفس سے اللہ بات کر رہے ہے جو مطمئن ہے، آرام میں ہے. اس ٹائم پر یا آخرت کی ہی بات ہو رہی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس، وہ نفس سے اللہ ایڈریس کر رہے ہیں اس نفس سے جو بہت ہی مطمئن ہے اس وقت. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس آؤ جو تم سے راضی ہے اور جس سے تم راضی ہو. ٹھیک ہے، اپنے رب کے پاس آؤ جو تم سے راضی ہے اور جس سے تم راضی ہو. جب ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی ہوئی، کیا ہم اس وقت اللہ سے راضی ہیں؟ یہ دو طرف کا ایک دو طرف کی ٹرانزیکشن ہے. ہمیں بھی اللہ سے راضی ہونا ہے اور اللہ نے بھی ہم سے راضی ہونا ہے. اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم اللہ سے راضی ہیں، لیکن ہم اس کو اللہ کے حساب سے خرچ نہیں کر رہے، تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہے. تو ہم نفس المطمئنہ میں سے نہیں ہو سکتے. اللہ نے ہمیں تنگی دی ہے لیکن پھر بھی ہم اللہ سے راضی ہیں. اور ہم اللہ سے راضی ہیں
اللہ کو یاد کرے، صبر کرے تو اللہ ہم سے راضی ہے، تو ہم نفس المطمئنہ میں سے ہیں. ایک طرفہ نہیں ہے. آپ کو بھی اللہ سے راضی ہونا ہے، صرف اللہ کو آپ سے راضی نہیں ہونا. اللہ کہتے ہیں کہ میرے جو عباد ہیں، میرے جو سرونٹ ہیں، ان کو بھی مجھ سے راضی ہونا ہے، ان کی اپنی بہتری کے لیے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، تو اللہ کہے گا میرے عباد، میرے غلاموں، میرے سرونٹس اندر جاؤ. وَادْخُلِي جنتی، اور جنت کے اندر جاؤ، اور میری جنت کے اندر جاؤ. جنتی میری جنت کے اندر جاؤ. تو اینڈ بھی ایک اچھے نوٹ پہ ہو رہا ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا شکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے راضی رہو، اور اللہ کو راضی کرو، اور پھر جنت میں جاؤ. تو یہ تھی ایک شارٹ سمری. جو آخری اس کا حصہ تھا وہ بہت زیادہ ہی پاورفل تھا. شروع تو چلے ایک ہسٹری تھوڑا سا تھا، ہسٹری کے بارے میں ایک بتایا جا رہا تھا، زیادہ فوکس اس پر تھا، سائنس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا. یہ تو ایک انسان کو ڈائریکٹلی آئے نا، یہ تو انسان زیادہ کوریلیٹ کرتا ہے ان آیتوں سے، کیونکہ انسان کا نیچر ہی ایسا ہے. ہر کسی کا نیچر اس طرح ہی ہے. اگر وہ اللہ کی راہ پہ نہیں ہوگا تو اس کا یہ نیچر نہیں بدلے گا. اللہ کی کتاب سے کنیکٹ نہیں ہوگا تو اس کا جو نیچر ڈسکرائب کیا گیا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا. دنیا میں بہت لوگ بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں، اتنے اتنے پیسے ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اینڈ میں وہ اللہ کو نہیں مان رہے ہوتے، نہ ہی ان کی نفس بھی مطمئن ہوتی ہے. اتنے اتنے ڈونیٹ کرنے کے بعد بھی دنیا سے ہی اچھائی مانگ رہے ہوتے، آ کے دنیا کو بتاتے کہ ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں، کہ دنیا کی واہ واہ بھی ملے. وہ واہ واہ میں ان کی بزنس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، ان کی سیلز بڑھ جاتی ہیں، کہ بھئی یہ لوگ تو غریبوں کو بھی دے رہے ہوتے. جس انٹینشن سے مرضی کرتے ہو، اللہ کے لیے نہیں کر رہے. ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہاں پہ ہی ہم کلاس کو بھی انشاءاللہ پورا کرتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. سوال کوئی نہیں ہے؟ انم منو آنٹی کسی کا کوئی سوال ہو تو. مجھے آیت نمبر جو 17 ہے یتیم والی، وہ تھوڑی سی مجھے نہیں سمجھ آئی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا دوبارہ ایکسپلین کریں. تو اس آیت کا کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہاں پہ تو اسٹریٹ فارورڈ اس کی اگر آپ ٹرانسلیٹ دیکھیں کہ آپ لوگ یتیموں پہ کرم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مطلب اس کے دو مطلب بتائے گئے ہیں، تو مجھے وہ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے، جو اس کا ایکسپلینیشن دو طرح سے جو. دو طرح سے یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتایا گیا نا کہ ہم لوگ، بات یہ کی گئی تھی پچھلے آیتوں میں، ہم لوگ اپنے ہی مال کے اندر انوالوڈ ہیں، کہ ہمیں کیا ملا ہوئے کیا نہیں ملا ہوئے، شکر ناشکری میں زیادہ پڑے ہوئے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ پر کرم کیا گیا ہے. جب آپ پر کرم کیا گیا ہے تو آپ آگے کیوں نہیں کرم کرتے، جن پر یعنی کہ آپ کی آزمائش ہے نا، کہ آپ اس مال کو کہاں خرچ کرنے والے. تو صحیح. آپ کا ایک حق یتیموں پر بھی ہے، اور صرف مال کے اوپر ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، ادھر کرم کی بات کی جا رہی ہے. جب مسکینوں کی بات کی جا رہی ہوتی تو ان کے یعنی کہ تحادن علی طعام المسکین، تو ادھر ان کے کھانے کے بارے میں اسپیسیفک ہے. تکریمون کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو عزت بھی دینی ہے، ٹریٹ بھی اچھا کرنا ہے، اور اس میں کھانا پلانا تو ساتھ ہی آ جاتا ہے، ٹریٹ اچھا کر رہے ہیں تو اس میں فوکس ادھر ہے. اور دوسری چیز اس کے بارے میں یہ ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں ویسے بھی اپنے دلوں میں یتیموں کے لیے پیار ڈیولپ کرنا چاہیے. پیار کریں گے تو صحیح. کرم بھی کر دیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یتیموں سے بہت پیار کرتے تھے.
اور وہ خود بھی پیار کرتے کیونکہ وہ خود بھی ایک تھے ایک وقت پر. تو وہ ٹھیک ہے یتیموں سے پیار کرتے. تو یہ اس کے بارے میں ہم نے اس کی بریف ڈسکشن کی تھی. اور کوئی سوال ہو؟ سوال نہیں ہے. چلے پھر ایک دوسرے سے یعنی کہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو انم اور منو آنٹی اس وقت انمیوٹ ہے تو ان سے اسٹارٹ کر لیتے. تو آپ دیں کچھ کلاس سے آپ نے جو بھی سیکھا ہو یا ریفلیکٹ کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی بس مجھے یہی اس میں اچھی بات یہ لگی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے چاہے وہ ہم امیر ہیں یا غریب ہیں ہم ہمارے لیے وہ بھی جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی آزمائش میں ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی آزمائش میں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورا اترنا چاہیے. ہمارے پاس جو بھی ہے اگر ہم صبح اٹھتے ہیں ہمارے پاس صحت بھی ہے صبح کا کھانا بھی ہے تو وہی بات ہے کہ ہم ایک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بہت لوگوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتر بنایا ہے بہتر سمجھا ہے. تو ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمیں اس میں سے خاص طور پہ جو یتیم ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے ان سے پیار بھی کرنا چاہیے. ان کو جو کچھ ہمارے پاس چاہے تھوڑا ہے زیادہ ہے وہ ہمیں ان کو دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو اور ہمیں بھی سکون ملے. ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو. ہم اچھے کام کریں گے اور یتیموں کا خیال رکھیں گے اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین انشاءاللہ. جو مجھے ان آیات کی سب سے جو مین بات ہی سمجھ آئی ہے ریفلیکٹ ہوئی ہے کہ ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ اگر رزق دیتا ہے یا ہمیں مال دیتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے. اور اگر ہماری رزق میں تنگی آتی ہے یا ہم پہ کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک طرح سے آزمائش ہے کہ ہمیں اس پہ کفر نہیں کرنا ہمیں اس میں ناشکری نہیں کرنی بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور نعمتیں ہمیشہ ذمہ داریوں کے ساتھ آتی ہیں تو ہمیں اگر ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں اللہ کی تو ہمیں اس پہ پوری طرح سے فوکس ہو کر جو ہم اللہ کی راہ پر خرچ کریں یا دوسروں کا جو بھی خیال رکھیں اسے پوری ایمانداری اور پورے احکامات کے ساتھ اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور تب ہی مطلب ہماری جو ہمارا نفس ہے ہماری اسی طرح سے ہم مطمئن نفس مطمئنہ جو ہے تب ہی ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پوری طرح سے عمل کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بہت اچھے ریفلیکشن تھے. بس ایک ہی چیز میں ویسے ایڈ کروں گا جب ہم کبھی مسکینوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ویسے جی ہمیں جب بھی اسٹارٹ کرنا چاہیے تو اسٹارٹ ان کے ساتھ کرنا چاہیے جو ہم سے زیادہ رشتوں میں قریب ہوں. رائٹ تو آپ ان سے اسٹارٹ کریں کیونکہ ان کا سب سے پہلا حق ہے غریبوں میں بھی جو اپنے ہوتے ہیں. کبھی کوئی اگر بھائی بہن میں سے کوئی ہو یا جتنا دور ریلیشن شپ جاتا جائے پرائیورٹی اس کو دیتے جو سب سے قریب ریلیشن شپ پہلے ہو اور ویسے ہی جنرلی بھی رائٹ. دے گا. جیسے ہمارے بھی چاچیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی تو مجھے بھی یہی دل میں ہے کہ ہمیں ان کے بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا چاہیے. ان کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر بنائیں گے اور ان کے لیے اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے. جی جی اسپیشلی فیملی ممبرس کے ساتھ تو قرآن میں بھی ہے صلہ رحمی آتی ہے کہ جو آپ کے ریلیشن شپ آپ کے ووم سے کنیکٹڈ ہے کہ ماں رائٹ کے پیٹ سے جڑے ہوئے ہیں ان ہر ریلیشن شپ کا ایک حق ادا کرنا ہوتا ہے. تو چاچو کے بچے تو ان میں آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے انشاءاللہ. آمین اور اللہ آپ کے چاچو کو بھی جنت میں جگہ دے انشاءاللہ. آمین. چلے پھر اس وقت چاچی ہے لیفٹ میں یا زبیر ہے؟ نہیں رائٹ میں سب سے. اتنا مشکل کیا ہے؟
نہیں نہیں یعنی کہ لیفٹ میں کون بیٹھے, آواز نہیں آ رہی تھی. شاید تھوڑا سا مائکرو فون آگے کر دو. آگے آ رہی ہے, آواز آئے گی. ابھی بہتر ہے. آ رہی ہے آواز ابھی؟ جی جی ابھی آ رہی ہے. میں نے خالی یہ ریفلیکٹ کیا تھا جو مجھے پہلی بات جو ہٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے, یہ ہمیں پتہ تو ہے, مگر ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں, کتنا بلیو کرتے ہیں, وہ تو ہم سب کو خوشبو جانتے ہیں. اپنے بھی گھر سے بات کروں گا, وہ مجھے کافی ہٹ کی تھی. اور اس کے بعد جو تھا کہ اللہ جو بھی ہمیں دیتا ہے اس میں سے یتیموں کے لیے, یتیموں کا حق ہے, کوشش سوچ رہی کہ زیادہ سے زیادہ چیریٹی دینی چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ. بس چاچی, یہ چاچی سے بھی سن لیتے. پہلے تو یہ مال کو زیادہ جمع نہیں کرنا چاہیے, اس کو خرچ کرنا چاہیے. اور خرچ کدھر کرنا چاہیے؟ یتیموں پہ, غریبوں پہ, جن کا حق ہے حقداروں کا سوچنا نہیں کرنا چاہیے, ان کو دینا چاہیے. بالکل یہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ حقدار ہے کہ نہیں ہے, تو اس بات کو بھی بہت زیادہ سوچ سوچ کے ہم دیتے ہیں. تو بالکل کہتے ہیں نیت اچھی ہونی چاہیے, دینا چاہیے, اور مال سے زیادہ پیار نہیں کرنا چاہیے. بالکل. بہت بہت ویسے بہت ہی اچھی بات چاچی نے کہی, کیونکہ اصل میں اگر ہم دیکھے جائیں تو ہم اگر کوئی بھی یہ صدقہ چیریٹی کچھ بھی نکال رہے ہوتے تو ہم انسانوں کو نہیں دے رہے ہوتے. ایک طرح سے ہم خود کے لیے ہی کچھ فائدہ کما رہے, ایک طرح سے اللہ کو دے رہے ہوتے. یہ مائنڈ سیٹ ہی ہوتا ہے. ہم نے ایک حدیث پہلے شیئر کی تھی, عائشہ رضی اللہ عنہ جب چیریٹی دیتی تھی وہ تو پیسوں پہ بھی پرفیوم لگا کے دیتی. وہ کہتی تھی یہ پیسے میں اللہ کو دے رہی ہوں, میں اس انسان کو نہیں دے رہی. اپنے عمل کے لیے وہ جمع کر رہی ہوتی تھی, اپنے جو ان کی بک ہوتی تھی, بک آف ڈیڈ جسے کہتے ہیں, اعمال نامہ, اس کے لیے کر رہی ہوتی تھی ایسا سب کچھ. تو مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کسی انسان پہ نہیں کر رہے, اپنے پر ہی ایک فیور کر رہے ہیں, اپنا ہی حق پورا کر رہے ہیں, تاکہ ہم جب اللہ کے سامنے جائیں تو ہمارے پہ اس چیز کا سوال نہ ہو بیسکلی. تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا تھا ریفلیکشن. اقرا. میرے لیے آج کا ریفلیکشن یہ ہے, جب ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی کہ جب وسلم نے کہا تھا کہ ان کو غربت کا ڈر نہیں اپنی عمر کا, لیکن رچنس کا ہے, یعنی کہ امیری کا ہے. امریکہ ہے. تو مجھے یہ بات بہت لگی کہ کیسے کہ ہم پیسے کو یا پھر اپنی جو نعمتیں ہیں اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت کمفرٹ دے, لیکن ایکچوئل میں وہ ہم اپنے لیے خود کے لیے نا ایک بٹ آف فائر تیار کر رہے ہیں کہ ہم اس میں گرنے والے. تو اور دوسری بات یہ کہ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی کے ساتھ آتی ہیں. تو جب ہمیں فار ایگزامپل مال کی بات کر رہے ہیں جیسے تب اس مال کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں, اپنی فیملی پہ خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں, اور یتیموں کو ان کا حق دے رہے ہیں کہ نہیں. اور یہ بھی کہ جب ہم کھانا اتنا ضائع کرتے ہیں, کتنی چیزیں ہم ضائع کرتے ہیں, اس میں سے یتیمی کے بارے میں کبھی بھی خیال آتا ہی نہیں کہ یتیم بھی آرفنس کا بھی ایک پارٹ ہوتا ہے اس میں. یہ بات مجھے بہت لگی تھی کہ کبھی بھی میں نے اپنے دماغ میں جب بھی ہم چیریٹی بھی دیتے اور فوتی کسی غریب کو مل جائے, لیکن کبھی بھی کسی یتیم کے بارے میں کبھی بھی دماغ میں خیال نہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ خود کا ایک یتیم خانہ کھولیں گے اور اس کو چلائیں گے انشاءاللہ. جائیں گے سارے پاکستان موو کرتے ہیں, سب آہستہ آہستہ سب پارٹ رکھیں, سب کا ایک پارٹ ہوگا. یتیموں کو ہم خود بھی پڑھا بھی دیں گے, ان کے پاس علم بھی ہوگا, کھانے پینے کا بندوبست ہے انشاءاللہ اپنی محنت سے. خیر گول تو انسان کو اسی طرح بنانے چاہیے اپنی آخرت کے لیے, اس طرح کے نہیں گولز بنائے جس سے آخرت بہتر ہو رہی ہو, کہ آگے جا کے کوئی ایسا سوچے انسان اللہ کرم کرنے والا ہے, اللہ ہی رستے بنانے والا ہے. اس طرح انسان جب آیتیں پڑھتا ہے, کوئی بھی دل میں کبھی بھی انسان کی گول آ جائے کہ مجھے یہ کرنا ہے, میرے دل کو یہ بات لگی مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے, اس طرح انسان گولز بھی بناتے ہیں اور پھر پوری کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور پھر جب اللہ نے قبول کر لیے تو انسان کو اور کیا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں زنیہ سے. جوجنا نے بات کہی تھی کہ جو کسی نے اپنی نعمت کو دیکھی تو
किसी यतीम के बारे में उसके दिमाग में ख्याल नहीं आता। मेरा ये कहना है कि हम जिस एरिया में हम रहते हैं, जहाँ पर हम हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ से एक्सपोज नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान में होते तो हमें इर्द गिर्द या नेबरहुड में कितने लोग हैं जिसका पता चलता है कि ये गरीब है, तो फिर इसके दिमाग में ख्याल आ सकता है। तो इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, यतीमों के बारे में सोचते नहीं। बस अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर हम यतीमों से एक्सपोज नहीं। समझदार हम्म। और नहीं, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे गरीब नहीं, यहाँ पे है। जिस लोकेलिटी में हम लोग हैं वहाँ पे हम इस चीज़ से एक्सपोज नहीं है, तो इसीलिए हमारे दिमाग को उनके बारे में ख्याल नहीं आता। खैर यही प्रोफेसर असम का डर था यानी कि एक तरह से अमीरी का ही कह लो कि जिस तरह से अभी कम्युनिटीज ही बन जाती है जहाँ पे गरीबों को एक कॉर्नर में कर दिया गया हुआ है, सामने ही ना हो तो इंसान फिर भूल भी जाता है। इसी का तो डर था प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और दूसरी बात है कि हमें अगर लोकेलिटीज का पता है तो मिस्कीनों के लिए तो हम कर सकते हैं। बात आपकी ठीक है कि जो यहाँ पे यतीम है वो इतने क्लियरली एक्सपोज नहीं है। और यतीमों के साथ कहा गया कि कर्म करो, सिर्फ यानी कि उनको देने के लिए उनके साथ जाके अच्छा ट्रीट करो। आइडिया तो वो है कि कभी जैसे किसी को मौका मिलता है पाकिस्तान जाए, ठीक है, कुछ जाके वक्त एक यतीम खाने में गुजारे, खाना वाना खिला दे, उधर पास बैठे कोई अच्छी बात करके आ जाए, यतीमों को अच्छा ट्रीट करना है। उनको ये नहीं कहा सिर्फ खाना खिलाओ, उनको ये नहीं कहा सिर्फ पैसे दो, अच्छा ट्रीट भी करो। आप देखो सबसे वनरेबल वो हैं, यानी कि सबसे यानी कि नीड में वो हैं, ना उनके पास मेच्योरिटी है, ना समझ है, ना अपनी नीड को वो उस तरह से सही तरह बयान कर सकते हैं, अभी वो बालिग भी नहीं हुए। तो उनको एक एक अपनाइयत का एहसास देना होता है, कर्म करना होता है उन पर, इज्जत भी देनी होती है, यानी कि इज्जत भी दो, कर्म करो उन पर, अच्छा ट्रीट करो। तो अभी जैसे कोई पाकिस्तान जा रहा हो, अगर मौका मिलता है, अल्लाह तौफीक दे, तो जाओ एक यतीम खाने में चले जाओ, किसी दिन खाना वाना खिला दो, साथ बैठ जाओ, आधा दिन गुजार लो, 2-3 घंटे गुजार लो। एक आइडिया दे रहा हूँ ना कि कर्म किस तरह से करना। तो ये यतीमों के साथ प्यार बढ़ाना है, प्यार करना है उनसे। जिसके साथ प्यार करते हैं उसके साथ खाना खिला के थोड़ी वापस आ जाते हैं, बैठते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं, कुछ तकलीफ का पूछ लेते हैं, कुछ तकलीफ खत्म करने का रास्ता बना देते हैं, अगर बना सके तो। और उधर के हालात वैसे ही यतीम खानों के स्पेशली पाकिस्तान में तो काफी काफी बुरे हैं। तो ये चीजें यानी कि सिर्फ सोचना एक चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैरिटी देनी चाहिए, उससे नहीं मैं रोकता, लेकिन अगर मौका मिले कभी तो कभी जाके बैठो उनके साथ, अगर हो सके कुछ बंदा अपनाइयत का एहसास ही दिला दे, तो उस पे थोड़ा सा इंडिकेशन आयत का। तो इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको तौफीक दे, इन आयतों पे अमल करें इंशाल्लाह। चले उमा। पहले तो ये कि सेम कोई मेरे दिल में भी आ रहा था कि हम जहाँ पे रहते हैं हमें तो पता नहीं कि ये 3 लोग इधर आए, यहाँ नहीं कर सकते। तो आपने भी बोला पाकिस्तान, एक बस दिल में ये आता है कि क्या जिनके बाप नहीं है वो यतीम है, तो जिनकी माएँ नहीं है वो किस कैटेगरी में आती है, उनके साथ हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। यतीम तो वैसे वो होता है जिसका बाप नहीं होता और वो बालिग नहीं होता। एक बार बालिग हो जाए तो यतीमी कैटेगरी में नहीं रहता। तो कभी कभी वैसे ऐसे कभी कभी हो जाता है इंसान की, कभी कभी अगर कोई बड़ा अडल्ट भी होता है, यानी कि वैसे मैंने सुना है खुद से, यानी कि अपने कानों सुना है, वो अपने आप को यतीम कहता है जब उनके कोई बाप या माँ उससे गुजर गए थे, तो अपने आप को यतीम कहते थे, तो वो यतीम के कैटेगरी में टेक्निकली आते नहीं है। यतीम की कैटेगरी से आप बाहर निकलते एक बार बालिग हो जाते। और वैसे आप किसी के साथ भी अल्लाह के लिए अच्छा बिहेव करना चाह रहे हो, वो करो, यानी कि आप अल्लाह के लिए कर रहे हो। यतीम के साथ ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ यतीम के साथ करना है तो मैं किसी और के साथ नहीं कर सकता, वो तो नहीं कहा गया। वो यतीम कैटेगरी में आए ना आए,
آپ اللہ کے لیے اس کے ساتھ بہتر کرنا چاہتے ہو تو کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو، یتیموں کے ساتھ بھی کرو. انہیں ایک بتایا کہ کیٹیگری سیٹ کی، وہ سب سے زیادہ ونریبل ہے، یعنی کہ وہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہے سوسائٹی کی، یتیم، کیونکہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتے. وہ سنبھالنے کے لائق ہو جاتے تو وہ یتیم بھی کیٹیگری سے باہر آ جاتے ہیں نا. جب تک وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہے، اپنی کچھ بولنے کے لیے کچھ سیکھا نہیں انہوں نے ابھی تک، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہے. تو اس لیے ان کے ساتھ ان کو وہ بڑھ رہے ہیں، ان کے مائنڈ ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. پیار دو ان کو تاکہ وہ ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ بڑھے ہو، کیونکہ جیسا آپ غصے میں یا آپ کے کوئی بہت ہی تنگ لائف گزری ہوتی ہے بچپن سے ہی، تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہی بہت ہی نیگیٹو رہتا ہے، نیگیٹو ہی بڑے ہوتے ہیں، پھر نیگیٹو ہی کام میں شاید پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ کیا گیا کہ وہ بچے ہی ہیں اس وقت، ان کو ویسے ہی ضرورت ہے. ماں باپ کا ویسے تو نہیں، ماں باپ کا پیار تو ان کو ویسے نہیں مل رہا، تو آپ جو کر سکتے ہیں ان کے لیے کرو. تو یہ یتیموں کے لیے کہا ہے. ویسے اس کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہ رہے ہو، آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے اعمال بڑھانے، اللہ کو راضی کرنا ہے، خود بھی اللہ سے راضی رہنا ہے، تو ہر کسی کے ساتھ جس کے ساتھ موقع ملے، موقع نہیں چھوڑنا. جو موقع ایک بار نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اس طرح سے اس کو لینا ہوتا ہے، سوچنا اس کے بارے میں اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی جی جی یہ آیت نمبر 24 میں کہ کاش اپنی زندگی کا کچھ حصہ لے کر آتے، تو اس بس دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس سے پہلے کہ یہ وقت ہمارا ختم ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا ہو اس کو راضی کر سکے اور وہ ہم سے راضی کر سکے انشاءاللہ انشاءاللہ. آسان ہو گئی. چلو انشاءاللہ. چلو آگے بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ کومل سے. آج میں نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کے ساتھ اپنی ہیلدی ریلیشن شپ بنانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ ہم ہر وقت ان کا شکر ادا کریں. اگر آسانی میں دیتے ہیں اس کا شکر ادا کریں، اگر وہ کوئی ٹیسٹ ہمارا لیتے ہیں اور وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس پہ ہم لوگ صبر کریں، اور ساتھ میں حقوق اللہ کو بھی پورا کریں اور حقوق العباد جو کہ ہم لوگ جس ٹائم کبھی کبھی ہم لوگ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اس کو بھی پورا کریں اور اپنے نفس کو دنیاوی ڈیزائر سے دور رکھیں. تو اس طرح سے ہم لوگ نفس کو مطمئنہ کی طرف چلے جائیں گے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگی. اور یہ جو آپ کی آیت میں لکھا ہے کہ میرے غلام آؤ میری جنت میں، تو اسی طرح ہم کو چھوڑا جائے. آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. ویسے بات اب کہی تھی میرے مائنڈ میں آیا کہ رزق میں علم بھی آتا ہے، یہ علم بھی آپ کا رزق ہے، اس کو آپ کس طرح سے خرچ کرتے ہو اس پہ بھی سوال ہوگا تو اس کو کبھی مت بھولنا. تو علم نافع بنانا ہے، عمل متقبلہ بنانا ہے، اور کوشش کرو کہ اگر کسی کو دے سکو تو ضرور دو.
ویسے بھی ہمارے کلاس میں ایک آپ کو ایسی آئیڈیا، تو ہمارے کلاس میں سب نہیں بیٹھے ہوتے، یعنی کہ ہم لوگ کافی گھر میں ہی کتنے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، یعنی کہ ان کو نہیں وقت نہیں ہوتا. اگر موقع ملتا رہے یہاں وہاں کوئی نہ کوئی بات کر دیا کرو، یاد کرا دیا کرو، کہیں ساتھ لے جایا کرو. اگر کوئی جا رہے، اگر فور ایگزامپل آج آیت پڑھی ہم نے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، کوئی سوچے کہ چلو میں غریبوں کو کھانا لے جا رہا ہوں، تو سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کسی کو ساتھ لے جاؤ جو کلاس میں نہیں بیٹھا ہوا، تو بولو کہ آج میں نے سورہ فجر میں یہ پڑھا تھا، تو میں اس کو حق دینے جا رہا ہوں. ایگزامپل دے رہا ہوں کس طرح سے آپ باتیں کسی کو بتاؤ دین کی، کہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، اللہ نے کہا ہے تو میں کر رہا ہوں. یہ کبھی کبھی لگتا ہے نا ہم دینے جا رہے ہیں، ہاں دینے جا رہے بندہ، کبھی کبھی لگتا ہے دکھانے کے لیے دینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کلیئرلی بتا دیا کرو. چلو ساتھ میں، چلو ایک دن کہے کہ چلو میں کھانے دینے جا رہا ہوں، تو کسی کو ساتھ لے گیا، میں پھر ساتھ رستے میں بتا دیا کہ یہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، تو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. وہ آپ اپنے اپنے اسٹائل سے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. چلو پھر آگے شعیب. کلاس میں سیکھا کہ جب بات ہو رہی تھی کہ اللہ ہمیں دے رہے ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے، اسی میں ہمیں خوش رہنا چاہیے، بے شک تھوڑا مل رہا ہے یا تھوڑے سے بھی کم مل رہا ہے، ہمیں بس اللہ کا شکر کرنا چاہیے. یہ آج مجھے کلاس میں بڑی اچھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ تینوں کی پر بات آتی ہے، تو انشاءاللہ کہیں بھی اگر میں پاکستان گیا تو میری پوری کوشش رہے گی میں کسی یتیم خانے ضرور جاؤں. وہ ٹینشن نہیں لو، جب پاکستان کا ٹائم قریب آئے گا تو ایک پروجیکٹ بنے گا، سبھی اس میں انشاءاللہ انوالو ہوں گے. وہ کیلے کا اجر نہیں لینے کٹھے لیں گے، سارے لیں گے انشاءاللہ. آگے عمیر. یہ میرا بھی سب سے کافی سملر ہی ہے. میرا بھی ہے کہ اللہ کو ہر حال میں خوش کرنا ہے، اور انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. جو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ناشکری کا مطلب کفر ہوتا ہے. یہ چیز میں نے بہت اچھی طرح ریفلیکٹ کیا ریلیٹ بھی کر سکتا. الحمدللہ ماشاءاللہ کافی اچھے ریفلیکشن تھے. بس ایک ہی چیز مجھے تھوڑا ریفلیکشن میں لگی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے اور خود بھی اللہ سے خوش ہونا ہے، وہ نہیں بھولنا. کیونکہ آپ تب تک شکر نہیں کر پاؤ گے جب آپ اللہ سے خوش نہیں ہوگے. میں کسی کا شکریہ ادا کب کرتا ہوں؟ جب میں اس سے یعنی خوش ہوا ہوتا ہوں، اس نے میرا کوئی کام آسان کیا ہوتا ہے. تو خود بھی اللہ سے خوش رکھنا ہے، خوش رہنا ہے. وہ رہو گے تبھی اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، تو یہ مت بھولیں. تو انشاءاللہ ہم اسی پوائنٹ پر اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.